بنیادی سوال ہے کہ آخر ہم اللہ تعالیٰ کی عبادت کیوں کرتے ہیں؟ تو اس کی دو وجوہات ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی عبادت اس لیے کی جاتی ہے کہ نمبر ایک، اللہ تعالیٰ کی کوالٹیز اتنی زیادہ ہیں کہ وہ تعریف کے قابل ہے اور اس لیے ہم اس کی عبادت کرتے ہیں۔ اور دوسری چیز یہ کہ اللہ تعالیٰ کے انعامات ہم پر اتنے زیادہ ہیں، اللہ تعالیٰ کی نعمتیں ہمارے اوپر اتنی زیادہ ہیں کہ ان کا اگر ہم شکر ادا کرنا شروع کریں تو زندگی ختم ہو جائے، قیامت آ جائے، لیکن ہم شکر ادا نہیں کر سکتے۔ تو پہلی چیز جو میں نے آپ کو بتائی وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی عبادت اس لیے کی جاتی ہے کہ اللہ تعالیٰ ہے ہی عبادت کے لائق، اللہ تعالیٰ ہے ہی اتنا امیزنگ کہ اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنا بنتا ہے۔ میں آپ کو ایک مثال سے بات سمجھاتا ہوں۔ جس طرح ہمارے یہاں بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو کہ مختلف پلیئرز، جو کرکٹ پلیئر ہو گیا یا فٹ بال پلیئر ہو گیا یا کوئی اور کسی بھی فن کا ماہر ہے، اس کی تعریف کرتے ہیں، اس کے پوسٹر اپنے کمروں میں لگا لیتے ہیں، اس کے فینس بن جاتے ہیں اور ایک سمبل بھی کرتے ہیں۔ جو اکثر میں نے دیکھا کہ فٹ بال میچز کے اندر کوئی فٹ بال میچ ہو رہا ہو، ان کا فیوریٹ اسٹار جب فیلڈ پہ آتا ہے، چاہے وہ کرسٹیانو رونالڈو ہو یا میسی ہو یا مو صلاح ہو، تو لوگ ایسے ایسے ہاتھ جھکا کے نا سجدہ کر رہے ہوتے ہیں۔ تو وہ بیسکلی تعظیماً اس کی یعنی کہہ رہے ہوتے ہیں کہ تم اتنے زبردست پلیئر ہو کہ تمہارا آگے تو سجدہ کرنا بنتا ہے۔ نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ، یہ کوئی اچھی چیز نہیں ہے، لیکن میں صرف آپ کو مثال سے بات سمجھا رہا ہوں کہ کچھ لوگ اپنی آئیڈل ورشپ میں اپنے ہیروز کو اتنا اونچا کر لیتے ہیں کہ ان کے آگے سجدے شروع کر دیتے ہیں، تعظیم کے لیے، ان سے محبت کے لیے۔ کیوں کرتے ہیں؟ کیونکہ اس کے اندر ایک سکل سیٹ ہے، ایک سکل ہے اس کے اندر کہ وہ بال کو ڈربل کر لیتا ہے، کہ وہ بال کے ساتھ گول کر لیتا ہے، یا وہ فاسٹ بالنگ کرا لیتا ہے، یا وہ آف سپن کرا لیتا ہے، یا وہ چھکے بڑے کمال لگاتا ہے۔ صرف ایک خصوصیت کی بنا پر لوگ اپنے ہیرو کے آگے سجدے شروع کر دیتے ہیں اس کے اوپر۔ اور یقیناً مجھے اپنے دور جاہلیت، زمانہ جاہلیت کے واقعات یاد ہیں کہ لوگ جب اس زمانے میں کانسرٹس وغیرہ کے اندر لوگ اپنے فیوریٹ میوزک اسٹار کو دیکھ کے بے ہوش ہو جاتے تھے خوشی کے مارے۔ یقین نہیں آ رہا تھا کہ ہمارا فیوریٹ جو میوزیکل آئیکن ہے وہ ہمارے سامنے نظر آ گیا، اور ایمبولینس پہ لوگ آ رہے ہیں، اسٹرکچر پہ لوگوں کو باہر لے کے جایا جا رہا ہے، کیونکہ ان کو یقین نہیں آ رہا کہ جس کو ہم سنتے ہیں سارا وقت اس کو پسند کرتے ہیں وہ ہمارے سامنے کیسے آتا ہے۔ یہ تو معاملہ بندوں کا ہے۔ تو میں آپ سے کہہ رہا ہوں کہ جو چیز بھی تعریف کے لائق ہے، تعریف کے قابل ہے، اس کی انتہا درجے کی چیز اللہ تعالیٰ میں موجود ہے۔ مثال کے طور پہ اگر آپ کہتے ہیں کہ جی مجھے محبت کسی ایسے شخص سے جو بہت خوبصورت ہے، کیونکہ محبت کرنے کے بہت سارے طریقہ کار ہو سکتے ہیں، محبت بہت ساری وجوہات کی بنا پر کی جاتی ہے۔ ایک وجہ یہ ہے کہ کوئی بہت خوش شکل ہے، بہت خوبصورت ہے، تو اگر آپ کی محبت کا تقاضا یہ ہے کہ کوئی بہت خوش شکل ہے تو جان لو کہ ان اللہ جمیل و یحب الجمال، اللہ سے زیادہ خوبصورت وہ نہیں ہو سکتا۔ اللہ تعالیٰ تو خوبصورت ہے، خوبصورتی کا پیدا کرنے والا، خوبصورتی سے محبت کرنے والا۔ اس پوری کائنات کی جو تمام خوبصورتی وہ ساری اللہ نے پیدا کی، اور اللہ نے پوری کائنات کو ایک چھوٹا سا ذرہ دیا اس خوبصورتی کا، اور باقی سب اللہ کے پاس ہے۔ تو اگر آپ کسی سے محبت اس لیے کرتے ہیں کہ وہ خوبصورت ہے تو اللہ سے زیادہ نہیں ہے، تو اللہ زیادہ لائق ہے اس کے کہ اللہ تعالیٰ سے محبت کی جائے۔ اگر آپ کسی سے محبت اس لیے کرتے ہیں کہ اس کے پاس مال بہت زیادہ ہے، تو اللہ تعالیٰ تو ذوالجلال والاکرام ہے، زمین و آسمان اور اس کے بیچ میں جو کچھ، اس کے بیونڈ جو کچھ بھی ہے وہ سارا کچھ اللہ تعالیٰ کا ہے۔ تو اگر آپ کی محبت کی وجہ یہ ہے کہ کوئی بہت پیسے والا ہے، بہت مال والا ہے، بہت دولت والا ہے، تو اللہ سے زیادہ مالدار تو وہ ہو نہیں سکتا۔ اگر آپ کی محبت کسی سے اس لیے ہے کہ کسی کا اخلاق بہت اچھا ہے، کسی کا کردار بہت اچھا ہے، تو اللہ تعالیٰ تو رحمان بھی ہے، رحیم بھی ہے، غفور بھی ہے، غفار بھی ہے۔ تو اللہ سے زیادہ رحمان و رحیم تو وہ ہو نہیں سکتا، اللہ سے زیادہ مرسیفل تو وہ ہو نہیں سکتا۔ اور اسی سورہ فاتحہ میں جہاں ہم کہتے ہیں کہ مالک یوم الدین، اللہ تعالیٰ قیامت کے دن کا مالک ہے، تو بعض علماء کہا کرتے تھے کہ اگر ہمیں قیامت کے دن یہ فیصلہ دیا جائے کہ تمہارا حساب اللہ کرے یا تمہاری ماں کرے، تو کہتے تھے ہم آنکھیں بند کر کے اللہ کو چن لیں گے، کیونکہ اللہ رحمان ہے، رحیم ہے، غفور ہے، غفار ہے۔ یہ چیز میں اپنی ماں کے بارے میں نہیں کہہ سکتا۔ ماں مجھ سے محبت بہت کرتی ہے لیکن اللہ سے زیادہ نہیں۔ اللہ ہمیں ہماری ماؤں سے زیادہ محبت کرتا ہے۔ اور اگر آپ کی محبت کی وجہ یہ ہے کہ کوئی آپ سے محبت کرتا ہے، کبھی ہوتا ہے نا انسان کو کسی سے محبت ہوتی ہے کیونکہ اس کو آپ سے محبت ہوتی ہے، تو انسان کہتا ہے کم از کم اس کے بارے میں ایک بات اچھی کہی جا سکتی ہے کہ اس کی چوائس اچھی ہے، کیونکہ اس کو میں پسند آ گیا۔ تو اللہ تعالیٰ جو ہے وہ آپ کو سب سے زیادہ محبت کرتا ہے۔ جب
انسان گناہگار بھی ہوتا ہے نا تب بھی اللہ تعالیٰ یہی دیکھ رہا ہوتا ہے کہ شاید یہ اللہ کی طرف لوٹ کے آ جائے، ورنہ اللہ تعالیٰ چاہتا تو ایک سیکنڈ میں ہماری زندگی ختم کر دیتا. ایک دفعہ آپ گناہ کرتے اللہ تعالیٰ میں زمین کے اندر گھسیٹ دیتا، پھر آپ کیا کر لیتے. لیکن اللہ تعالیٰ بار بار اپنے بندے کو چانس دیتا ہے، بار بار چانس دیتا ہے کہ شاید میرا بندہ لوٹ ہے، شاید میرا بندہ لوٹ ہے. اللہ تعالیٰ الودود ہے، سب سے زیادہ محبت کرنے والا. اور آپ دیکھیں کہ تمام لوگ جو ہم سے محبت کرتے ہیں نا ان کو کچھ نہ کچھ غرض ضرور ہوتا ہے ہمارے سے. ہمارے ماں باپ ہم سے محبت کرتے ہیں، ان کو بھی ہمارے سے کچھ غرض ہے. جس دن ہم نافرمان ہو جائے اسی دن یہی ماں باپ کہیں گے گھر سے دفع ہو جاؤ، واپس نہ آنا. ہم ان کی مرضی کے خلاف حرکتیں شروع کر دیں، یہی ماں باپ جو ہیں یہ انتہا درجے کے ناراض ہو جائیں گے. اسی طرح سے آپ دیکھیں کہ شوہر اور بیوی ہیں، ان کا آپس میں رشتہ ہے، دونوں بہت ایک دوسرے سے پیار کرتے ہیں، لیکن اگر ایک دوسرے پہ چیٹ کر جاتے ہیں تو پھر یہی ایک دوسرے سے نفرت کرنے لگتے ہیں اور سپریشن یا ڈیورس یا اس طرح کی چیزیں ہو جاتی ہیں. اور اسی طرح سے بچہ بھی جو ہے اگر ماں باپ دیکھتا ہے کہ ماں باپ اس پہ بہت ظلم کر رہے ہیں، ستم کر رہے ہیں، تو وہ بھی نفرت ڈیولپ ہو سکتی ہے. لیکن اللہ تعالیٰ کو ہمارے سے کیا غرض ہے؟ پوری کائنات کے انسان اور جن مل جائیں، اللہ کی عبادت کریں تو اللہ کا مقام جو ہے وہ وہی اللہ کا مقام ہے، اس میں اضافہ نہیں ہوگا. سارے انس اور جن مل جائیں اور اللہ تعالیٰ کی نافرمانیاں شروع کر دیں، اللہ تعالیٰ کو نعوذ باللہ برا بلا کہنا شروع کر دیں، تو اللہ کی شان میں کمی نہیں آ جائے گی. تو اللہ جس کو آپ سے کوئی غرض نہیں ہے پھر بھی آپ سے محبت کرتا ہے. اور ہر شے سے زیادہ، یعنی آپ کی کوئی ایسی ہستی نہیں ہے دنیا میں جو آپ سے محبت کرتی ہو اللہ سبحانہ تعالیٰ سے زیادہ. تو اگر یہ وجہ ہے کہ آپ کسی سے اس لیے محبت کرتے ہیں کوئی آپ سے کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ سے زیادہ تو محبت وہ آپ سے کر نہیں سکتا. حتیٰ کہ کوئی بھی ایسپیکٹ آپ دیکھ لیں، یعنی جتنے بھی میں نے آپ کو بھی بتایا کہ کوئی بھی کسی کا کوئی فین بنا ہوا ہے، چاہے وہ کوئی فٹ بال پلیئر ہو یا کوئی ڈرامہ ایکٹر ہو یا فلم سٹار ہو یا میوزیکل سٹار ہو، جتنی بھی کوالٹیز اس کے اندر ہوں گی ایک دو ہی ہوں گی جس کی وجہ سے انسان اس کو پسند کرتا ہے. کسی شکل کا اچھا ہے، اچھا گا لیتا ہے، اچھا گنگنا لیتا ہے. لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ کے نیمز اینڈ ایٹریبیوٹس جو ہیں وہ 99 تو ہمیں پتہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی کون کون سے اسماء و صفات ہیں. جتنا زیادہ آپ ان کے اوپر غور کرتے ہیں اتنی زیادہ اللہ تعالیٰ سے محبت ہونے لگتی ہے. کہ اللہ تعالیٰ کی ایک ایک صفت جو ہے نا وہ کمال کے درجے پہ ہے، اس کی کوئی انتہا نہیں ہے. ہماری ہر چیز کی انتہا ہے، عقل کی بھی، ہماری عقل بھی محدود ہے، ہماری دیکھنا محدود ہے، ہمارا سننا محدود ہے، ہماری طاقت محدود ہے. میں چلو یہ ٹیبل اٹھا لوں گا، چیئر اٹھا لوں گا، لیکن باہر اگر کوئی ٹرک کھڑا تو میں نہیں اٹھا سکتا. مجھے نظر، آپ لوگ سب نظر آ رہے ہیں لیکن اس ہال کے پیچھے کیا ہے مجھے نہیں پتا. مجھے آپ کی آواز بھی آ رہی ہوگی میرے کانوں میں، لیکن اس بلڈنگ کے باہر کیا آواز ہو رہی ہے مجھے نہیں پتا. تو میری تو ہر چیز محدود ہے، لیکن اللہ تعالیٰ ہر چیز لامحدود ہے. اللہ العلیم بھی ہے، الحکیم بھی ہے، السمیع بھی ہے، البصیر بھی ہے، الرحمن بھی ہے، الرحیم بھی ہے، الحی القیوم بھی ہے. تو جتنے بھی آپ اللہ تعالیٰ کے اسماء و صفات پڑھتے چلے جاتے ہیں تو اللہ تعالیٰ سے اور محبت ہونے لگتی ہے. تو سورہ فاتحہ جو ہے بس آغاز ہی یہاں سے ہوتا ہے کہ الحمدللہ. الحمد کا مطلب کیا ہے؟ تمام تعریف بھی اللہ کی اور تمام شکر بھی اللہ کی ذات کا. تو صرف اگر تعریف کی بات کریں تو تمام تعریف اللہ کی ہے. جو چیز تعریف کے لائق ہے وہ سب کی سب کوالٹیز اللہ تعالیٰ نے، پہلی چیز. دوسری کہ تمام شکر بھی اللہ کی ذات ہے. آج جو کچھ بھی ہمارے پاس ہے وہ سب اللہ کا دیا ہوا. ہم نے کون سا کمال کر دیا؟ ہم پیدا ہوئے، اگر خدا نہ خواستہ دماغی توازن ٹھیک نہ تو ہم کیا کر لیتے؟ اللہ نے ہمیں آنکھیں، کان، ناک، منہ سب کچھ دیا، فیملی دی، فرینڈز دیے، زندہ رہنے کا موقع دیا. یہ سب کچھ جو آج ہمارے پاس ہے وہ سب اللہ کی طرف سے. اللہ تعالیٰ چاہے ایک سیکنڈ میں یہ سب زیرو ہو سکتا ہے. ہماری انرجی، ہمارا ایفرٹ، ہماری آنکھ، ہماری بینائی سب کچھ جا سکتا ہے ایک سیکنڈ کے اندر. ہم ہر سانس کے لیے اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتے ہیں کہ اللہ تم نے ایک اور سانس عطا فرما دیا، ایک اور سانس عطا فرما دیا. اور اگر آپ ہر سانس کا بھی شکر ادا کرنا چاہیں تو آپ نہیں کر سکتے، کیونکہ رات کو آپ نے سونا بھی ہوتا ہے. سوتے پہ کیسے شکر ادا کریں گے اللہ تعالیٰ؟